اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ جو سسرال میں عورتیں ظلم کا شکار ہوتی ہیں بعض جگہوں پر، تو یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایسی عورتوں کے لیے مرد پر لازم ہو کہ وہ اس کو گھر، بولو بھائی، یہ عورت کا بنیادی حق ہے. عورت کی جو پرسنل لائف ہے شادی کے بعد، اس میں شوہر کی بہنیں، ان لوگوں کی زبردستی کی مداخلت، ایسے ایسے کیسز آتے ہیں سسر صاحب بغیر اطلاع کے کمرے میں گھس آتے ہیں کہ بھئی میں تو باپ ہوں اور یہ میری بیٹیوں کی طرح. پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. اور وہ لگائی بجھائی جو گھروں میں، کئی عورتیں اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے، جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں، بہت سی عورتیں اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں. نہیں آ رہی بات. بعض دفعہ مرد کو نا اللہ نے، جو غیرت مند مرد ہے، اس کو بڑا ظرف دیا ہوتا ہے اللہ نے، وہ بڑی بڑی خامیاں بیوی کی برداشت کر لیتا ہے یہ سوچ کے کہ یار چلو زندگی کو گزارنا ہے. لیکن بعض دفعہ مرد کی جو ماں ہے اس کا ظرف بڑا، بولو بھائی، نہیں ہوتا. بہنوں کا ظرف بڑا نہیں ہوتا. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا وہ بھر رہی ہوتی ہیں کان. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہت جگہ یہ بات لکھی ہے. فرمایا کہ گھر میں عزت اور محبت چاہتے ہو تمیز سے، تو بیوی کے لیے الگ گھر کا انتظام پہلے کرو، شادی بعد میں کرو. بہت خطرناک باتیں کر رہا ہوں میں. اور خواتین سے کہوں گا، اگر میاں کی آمدن اتنی نہیں ہے تو گزارا کر لو. ان سے تو میں یہی کہوں گا بھائی گزارا کر لو. لیکن عافیت اسی میں ہے کہ الگ گھر میں ان کو، بولو بھائی، رکھا جائے. بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں. تھوڑے دنوں میں نا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ غلطی ہے کس کی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ اماں کی غلطی ہے، بہنوں کی غلطی ہے یا بیگم کی غلطی ہے. پاگل ہو جاؤ گے تھوڑے، سر کے بال بالکل. تو بہتر یہی ہے، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، بولو بھائی، الگ رکھا جائے. ماں کے ساتھ اگر رہنے والا کوئی نہیں تو ماں کو اپنے ساتھ رکھ لو، ٹھیک ہے نا. اور صبح شام ان سے جو بھی وہ. لیکن میں تو ابھی تو جلدی نمبر وار بتا رہا ہوں. خواتین کی آزادی میں سب سے پہلے کیا ہے؟ جو ایک ظلم ہوتا ہے سسرال میں، اکثر تو نہیں کہہ سکتے، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے. اس ظلم سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ الگ گھر کا، بولو نا بھائی، انتظام. الگ گھر کا انتظام. دیکھو، میں اپنی مثال دینا مناسب تو نہیں ہے، میں نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ہر زوجہ کو الگ گھر کا انتظام میں نے پہلے کیا ہے، شادی بعد میں کی. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ایک جگہ رکھو، تو میں نے کہا میں خود کہاں رہوں گا پھر. ایک جگہ اگر میں سب کو رکھوں گا تو یا تو میں ہیلمٹ پہن کے گھر آیا کروں یا گھر آنا ہی چھوڑ دوں. تو یہ فالتو کی باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ کوئی بھی کسی پہ حاوی آ کے ظلم کرے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا ان میں ظلم کون کر رہا ہے، مظلوم کون ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ممکن ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا. تو بہنوں سے تو الگ ہی رکھنا ہے. زیادہ ہے تو کون ہے؟ ماں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ہو گیا تو کیا؟ ماں ہونی چاہیے. اور اس میں بھی عافیت والی صورت یہ ہے کہ ایسا گھر لو اوپر کا، جیسے بیوی کو اوپر والے پورشن میں نیچے اماں، تو صبح شام اماں کے پاس بھی بیٹھو، پھر بیگم جب چاہے اماں سے ملے، جب حالات خراب ہونے لگے واپس چلی جائے. ٹھیک ہے نا. اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ ہونی چاہیے. ماں کے پاس بھی بھاگنے کی جگہ ہو. بہو ظلم کر رہی ہے تو بھاگ کے اپنے گھر پہ آ جائے. جس طرح کی فیملیز آج کل جو رہ رہے ہیں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. وہ کچن میں لڑائی شروع ہوئی، اب کچن میں کہاں جائے گی بھائی وہ؟ تو وہ بہت فسادات، کیونکہ ظرف چھوٹے ہو گئے ہیں، کوئی کسی کی بات برداشت. بہت ساری عورتیں پاگل ہو چکی ہیں. آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جو پاگل ہونے والی خواتین میں زیادہ تر وہی خواتین ہوں گی جن کو پاگل کس نے کیا ہوگا؟ سسرال نے. خطرناک باتیں تو ہیں، اب کیا کریں، کر دیں، اب تو کر دیں تو نکل گئی. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ، عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہلے الگ ارینج کرو پھر شادی ہوگی. اسلام نے بھی عورت کو یہ حق دیا ہے نا
کہ بھئی کہتے ہیں فقہا کہ ایسا کمرہ ہونا ضروری ہے اور اتنا پورا اس کا سیٹ اپ الگ ہو. لیکن ایک ہی گھر میں اگر آپ ایسا کمرہ دیں گے نا تو آج کل جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر بھی دخل ہوتا ہے سب کا. وہ سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں صبح کتنے بجے اس نے اٹھنا ہے, کتنے بجے سونا ہے, یہ سر میں درد ہے یا نہیں, ٹھڈے مار مار کے اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو وہ بڑی ایک ٹینشن والا کام ہو جاتا ہے. تو اگر جوائنٹ فیملی میں محبت سے رہ رہے ہیں تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے نہیں. کوشش تو پہلی یہی ہونی چاہیے, لیکن ایسا ہوتا چاہیے تو بہت کچھ نا, لیکن ہوتا نہیں ہے. بھائی اگر دونوں محبت سے رہ لیں اماں ابا صاحب جوائنٹ, تو بچے بڑے آرام سے پل جاتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے. اگر کسی گھر میں ہو رہا ہے تو اسی کو فوکس کریں. وہ ایسے گھریں بھی ہیں جوائنٹ فیملی بڑی محبت سے رہ رہے ہیں, ان میں اللہ کا واسطہ الگ ہونے کی کوشش نہ کریں, اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں رہ رہے محبت سے تو وہ الگ ہونے کا جو نقصان ہے وہ کم ہے, ساتھ رہنے کا نقصان زیادہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ وراثت تقسیم کر رہے ہیں ہم لوگ, ہم 3 بھائی اسی گھر میں رہیں گے اور 2 بھائی الگ رہیں گے. میں نے کہا مجھ سے مشورہ لو, آپ 3 بھائی ایک گھر میں اکٹھے مت رہو, ایک کو دے دو, باقی پیسے لے کے کہیں اور گئے. کہہ رہے نہیں ہم تو بڑی محبت ہے. میں نے کہا اسی وجہ سے ہے کہ اب تک ابا زندہ تھے, ٹھیک ہے نا. اب جب ابا دنیا سے چلے گئے تو اکٹھے رہو گے, شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے, یہ آپس میں محبت ناممکن ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. یا اگر محبت سے واقعی جو 100 میں ایک جوڑا ہوتا ہے جو محبت سے رہتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ لوگ واقف نہیں ہوتے. دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بیٹے تھے, حضرت نے جب ان کی شادیاں کی نا اسی گھر میں جوائنٹ فیملی تھی, حضرت نے فرمایا اپنے بچوں سے, اپنے بیٹوں سے, اتنے بڑے سیٹ اور کتنے مالدار تھے ہمارے حضرت اور کتنے سخی تھے, بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے کمروں میں میٹر لگاؤ, بل آئے گا تو تم دو گے. اب یہ معاملات کی صفائی ہے, بل آئے گا تو کون دے گا, کیونکہ یہی تو جھگڑے ہوتے ہیں. ایک آدمی صبح سے شام استریوں پہ استریاں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک نے سارا پانی کھینچ لیا نل کا کھول کے, 1 گھنٹے سے واش روم سے باہر ہی نہیں نکل رہا. دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, یار سارا ٹینکی میں پانی چڑھایا تھا, یہ تو منجلے بھائی نے یہ تو سروس اسٹیشن کھول لیا انہوں نے گھر میں, یہ تو اپنی سروس کروا رہے ہیں باقاعدہ. اب آپ اس کو بولو گے یار تم سارا پانی تم نے ٹینکی میں کھینچ لیا, موٹر چل چل کے سارا پانی, ہمارے پاس پانی نہیں بچا, تو وہ کہے گا چھوٹے ہو کے بڑے پر کیا کر رہے ہو, آرڈر چلا رہے ہو. وہ نصیحت تھوڑی مانے گا. تو پھر اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ کس کے حقوق کیا ہیں. ایک صاحب نے ایسے ہی ٹینکی بنوائی اور وال لگا لیا اپنے, وہ جب چاہیں پورے بھائیوں کا وال بند کر دیں اور جب چاہیں اس پہ پھٹا ہو گیا ان کے یہاں کہ یار ہمیں بھی پانی چاہیے ہوتا ہے تو تم سے ہم گزارش کرتے ہیں, وال کھلے گا تو پانی آئے گا. تو چونکہ ظرف ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دوسرے کے حقوق کیا ہیں, ایک بھیڑ چال چل رہی ہے, تو وہ پھر آپس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس لیے تمیز سے آج کل کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بالکل تمیز سے الگ. اور بیٹا بالغ ہو جائے اس کو بولے بیٹا بہو آئے گی اس گھر میں نہیں, وہ پڑوس میں ایک گھر دیکھا ہے کرائے پہ تیرے لیے, وہاں جا چابش, مجھے پتہ ہے بہو آئے گی تو میری بیوی سے لڑے گی, وہ میں تو برداشت کر لوں گا. بعض دفعہ سسر بھی لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے عقل مندی کی بات یہ, مولوی تھانوی فرماتے ہیں ہماری جب ابا نے شادی کی, ابا نے بولا گھر الگ, وہیں آ جایا کریں گے بہو سے ملنے کے لیے, تم لوگ بھی آ جایا کرنا اچھے بچوں کی طرح. تو یہ عافیت آج کل اسی میں. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اندرون سندھ یہ رواج ہے, نابالغ بچیوں کی شادیاں بڈھوں سے کر دی جاتی ہیں زبردستی. یہ قرآن سے شادی کرنی چاہیے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. جو اس خواتین ڈے میں کسی نے بھی, جتنی لبرل خواتین ہیں ان کا کوئی ایسا بینر ہمیں نظر نہیں آیا کہ اندرون سندھ ان بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, باپ زبردستی ان کا نکاح کرا دیتا ہے بڈھوں سے پیسوں کی لالچ میں. اس زبردستی کے نکاح پر کیا ہونی چاہیے, پابندی. ایسا کوئی بینر ہم نے ان لبرل لوگوں میں نہیں دیکھا. اسی طرح جو اندرون سندھ قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, یہ اسلام کے بھی خلاف اور بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے. لیکن ہم نے کوئی ایسا بینر بولو بھائی نہیں دیکھا. زبردستی کی شادی پہ پابندی ہونی چاہیے. اسی طرح اکٹھی 3 طلاقیں دینا, یہ بھی کیا ہے اسلام میں, بولو نا بھائی, ناجائز ہے. اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں تو کچھ معقول عذر پیش کرے. اگر معقول عذر پیش نہیں کرتا تو اس کو کیا ملنی چاہیے. بعض دفعہ جذبات میں مرد دے دیتا ہے, خود بھی پچھتاتا ہے, اس عورت کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو جب چند ایک کے کوڑے لگیں گے, چترول لگیں گے, تو باقیوں کو کیا ہوگی, بولو نا بھائی, عبرت ہوگی نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا,
کوڑے پہلے مارتے تھے, مسئلہ بعد میں بتاتے تھے, اور ایک سر پہ کوڑے مارتے تھے, آپ اندازہ لگاؤ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ریٹائر جنرل مشرف کو یہ کہا تھا کہ یہ قانون بناؤ, لیکن اس پہ کسی نے کان, بس یہ آزادی ہے کہ چڑیاں پہن کے عورتوں کو ریس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, یہ اس کو عورتوں کے حقوق کہا جاتا ہے. تو یہ حقوق ہیں جن پہ ہاں وراثت ملنی چاہیے لازمی. بہنوں سے معاف کرانا خلاف قانون. اگر کسی نے معاف کرانا ہے تو پوری وراثت ہینڈ اوور کرے, اس کے قبضے میں دے, وہ پورے جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں تھے حکومت نگرانی کرے کہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. اس کے بعد اگر وہ معاف کرتی ہے تو یہ حکومت کی نگرانی میں, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ اس نے دل کی خوشی سے سگنیچر کیے ہیں یا اوپر سے. جن کی زمینیں ہیں نا وہ تو دیتے ہی نہیں وراثت. بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زمیندار لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں, ان پہ لا کیا ہونا چاہیے, بولو نا بھائی. ہاں, اور اسی طرح شریعت نے بہت سخت ضرورت کے پیش نظر چند کنڈیشن میں مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. یہ اسلام کا اصول ہے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ, ترغیب نہیں دی ہے, اجازت دی ہے, اور اس میں بھی کچھ پابندی لگائی ہے کہ جانوروں کی طرح نہ پیٹے. لیکن چند کنڈیشن میں, صورتوں میں شریعت نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت, بولو بھائی, دی ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں دی ہے. کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ماتحت ہوگا نا, ماتحت ہوگا, کسی کو سربراہ بنایا جائے گا, تو سربراہ کے پاس یہ رائٹ ہمیشہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں فالو نہ کرے تو تمہیں پنشمنٹ کی بھی اجازت ہے. کیونکہ اگر پنشمنٹ کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ فالو کیسے کروائے گا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. دیکھو وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں, ہم غلام نہیں ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم کوئی آرڈر جاری کرے, ہم نہ مانیں, تو وزیر اعظم کو اجازت ہے نا پولیس کے ذریعے ہمیں کوڑے لگوائے. بولو نا بھائی. ہم کہیں یہ بنیادی رائٹ کے خلاف ہے. بھائی بنیادی رائٹ کے خلاف جب ہوتا ہے جب تم بلا وجہ تمہیں کوڑے لگائے جاتے. اگر تم ملک اس قانون کو فالو نہیں کر رہے جو جائز قانون ہے, جو ملک کو چلانے کے لیے ایک مینجمنٹ نے بنایا ہے, آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, تو زبردستی فالو کروانے کا یہی طریقہ ہے کہ تو جیل میں ڈالا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے یا کوئی سزا دی جائے گی, پنشمنٹ ہوگی. وہ ہر ایک کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. تو جب مرد گھر کا سربراہ ہے, عورت ماتحت ہے, تو مرد کو یہ پرمیشن اللہ نے دی ہے کہ اگر تم کوئی جائز چیز کا مطالبہ کرتے ہو, بلا وجہ نہیں, ذرا سی بات پہ, یا کوئی جائز چیز ہے, وہ ابھی کیا جائز چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے, تو پھر بھی اگر یہ بات نہیں مانتی تو تمہیں زبردستی اپنی بات منوانے کی پرمیشن اللہ دے رہا ہے. کیونکہ اگر یہ پرمیشن نہ ملے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے, وہ خانسامہ ہے. پھر وہ کیا ہو گیا بھائی؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیویوں کو مارتے ہیں وہ جائز کام کر رہے ہیں. اکثر لوگ ناجائز مارتے ہیں, وہ تو اپنی بھڑک ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں, جاہل جنگلی لوگ ہوتے ہیں. اکثر ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. گاؤں دیہاتوں میں جو عورتیں پٹتی ہیں وہ ناجائز پٹتی ہیں, وہ جائز نہیں پٹ رہی ہوتی. وہ مرد کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے, غصہ کہیں آیا ہوتا ہے, آ کے گھر میں بیوی کو, اس کی میں اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے تو عورت مرد کی اطاعت نہیں کرے گی, اور جب اطاعت نہیں کرے گی تو وہ ماتحت کیسے رہے گی؟ تو اور پھر وہ گھر نہیں چل سکتا, طلاق کی نوبت آئے گی, جس سے فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. تو جیسے سربراہ کو اجازت ہے کہ وہ عوام پہ بقدر ضرورت جو بہت زیادہ شرارتی ہے ان پہ سزا دے سکتا ہے, تو یہ سزا دینے سے ہم حکومت کے غلام نہیں بن جاتے. اسی طرح گھر کے سربراہ کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ جب بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں اور کسی طرح سے آپ کے ماتحت آپ کے قابو میں نہیں آ رہے, تو مرد ماتحت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عورت اپنے بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ سربراہ ہوتی ہے نا. بچے اگر مان نہ رہے ہوں تو ماں کو اجازت ہے نا اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی. تو کیا آپ اولاد کے لیے بات کریں گے تختیاں لے کے کہ بچوں کو باپ اور ماں کی دسترس سے کیا کیا جائے؟ آزاد. تو باپ اور ماں بولیں گے ہم یعنی ہمارا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کیا؟ یہ جو کہتے ہیں نا یورپ میں بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, یہ صرف لا کی حد تک ہے. میں نے خود وہاں لوگوں سے سنا ہے, کہہ رہے ہیں گھر جا کے طبیعت سے کوٹتے ہیں, وہ طبیعت سے کوٹتے ہیں. صحیح ہے نا.
اور پھر بچے بگڑتے کیسے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے تو بچے بگڑتے کیسے ہیں؟ یہ بھی تو آپ دیکھو نا اس کلچر میں جا کے، کچھ نہ باپ کی سنتے ہیں نہ ماں کی سنتے ہیں. تو جب باپ اور ماں کو یہ احساس ہو کہ بچوں پر ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، تو پھر باپ اور ماں ایسی اولاد سے محبت نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ ہم ان کو پالیں گے لیکن یہ ہمیں ہی سانپ بن کے کاٹنا شروع کر دیں گے. تو یاد رکھو، جس مرد کو پتا ہو کہ میری بیوی جتنی مرضی شرارتی ہو جائے مجھے اس کو زبردستی کنٹرول کرنے کا رائٹ نہیں ہے، تو پھر وہ بھی عورت کو محبت دینے کے لیے اور گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمارے اکابر بزرگوں کی تاریخ ہے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن چند کنڈیشن ایسی ہیں کہ سخت مجبوری میں اللہ نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی قرآن میں اجازت دی ہے، اور وہ بھی محدود. تو یہ جو پوسٹ آئی ہے اس میں ایک یہ بینر بھی میں نے دیکھا ہے جس میں ہے کہ اگر مرد ہم پہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہم بھی مرد پہ ہاتھ اٹھائیں گے. تو عورت جب مرد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو میرے بھائی پھر ایسا نہیں ہوتا کہ مرد طلاق دے، یہ یاد رکھو. پھر یہ کیسز بڑھیں گے گلے گھونٹنے کے، جان سے مارنے کے، جیسے کہ یورپ میں ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اس کا ریشو نہیں ہے اتنا. ایک کبھی لاکھوں واقعہ ہوگی کہ بیوی کا گلا گھونٹ کے مار دیا یا زہر پلا دیا، لیکن جب بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے گی تو مرد کو جو ڈپریشن، کیونکہ یہ مرد کی نیچر کے خلاف ہے نا بھائی. مرغے تو آپس میں لڑتے ہیں. مرغی اگر مرغے کو ہاتھ باندھ کے مارنا شروع کر دے مرغا تو خودکشی کر لے گا، بولے گا میرے پر میری کلغی اور مجھے جو وجاہت اللہ نے دی ہے وہ اس لیے کہ میں مرغیوں سے پٹوں. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو بھائی، پٹتے رہو جا کے. وہ کہے گا نا کہ مجھے اللہ تو نے مرغا بنایا کیوں تھا؟ مرغیوں سے پٹنے کے لیے بنایا تھا کیا؟ تو یہ بینر میں کہا جا رہا ہے کہ اگر مرد ہم پہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہم بھی مرد پہ ہاتھ اٹھائیں گے. تو جو عورت جب مرد پہ ہاتھ اٹھائے گی تو آپ کیا مرد کی نیچر، اس کو یہ مردانگی کا احساس ختم ہو جائے گا؟ اس وقت کیا وہ ختم نہیں ہوگا، وہ پھر انتقام کے جذبات اس میں بھڑکیں گے. وہ پھر گلا بھی عزت دار لوگ تو برداشت کریں گے، لیکن برداشت والے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. عزت دار آدمی زیادہ تر چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں، ہمارے تو ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں، وہ پھر گلا دبائے گا، وہ زہر، وہ اور قتل کے درجنوں ایسے طریقے ہیں کہ جس میں قتل کر دیا جاتا ہے مگر کیس نہیں بنتا. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ مرد ہم پہ ہاتھ اٹھائے گا ہم بھی اٹھائیں گے. خواتین سے کہہ رہا ہوں کہ ان بینروں کے جھانسے میں مت آؤ. آپ مرد پہ ہاتھ اٹھاؤ گی ایسی کی تیسی کر سکتا ہے، وہ بہت معاملہ خراب کر دے گا. تو بہتر ہے کہ عورت اللہ نے بنایا ہے تو اپنے آپ کو عورت ہی سمجھو کہ اللہ نے ہمیں کمزور بنایا ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر مرد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. انسان جتنا بھی اسپیڈ سے بھاگے اپنے آپ سے آگے نکل سکتا ہے؟ بولو بھائی، نہیں نکل سکتا نا. تو اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت فلاں مرد سے آگے نکل جائے، لیکن مرد کی نوعیت سے آپ آگے نکل گئی، جن سے آگے نکل گئی، ایسا نہیں ہو سکتا. تو نیچر کے خلاف مت چلیں. جو اللہ نے حقوق دیے ہیں نا وہ سب سے بہتر حقوق ہیں. تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. اسلامی تاریخ میں بڑی بڑی علامائیں گزری ہیں، خواتین بھی. لیکن جاب کرنا، اگر شوہر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو الاؤ ہے. شوہر ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو عورت شوہر کی مرضی کے بغیر جاب نہیں کر سکتی. اور خواتین کہتی پھر ہم نکاح ہی نہیں کریں گے تو نہ کریں. آپ کو کس نے کہا شادی کریں؟ آپ ایسی زندگی گزاریں، لیکن جب آپ کی عمر تھوڑی سی ڈھلکے گی تو پھر آپ کا ہمارے پاس فون آئے گا، مفتی صاحب کے پاس، جیسے کہ آتے ہیں ڈاکٹروں کے بھی آتے ہیں، پروفیسر خواتین کے بھی آتے ہیں کہ 40 سال کی ہو گئی. جب رشتے آ رہے تھے اس وقت میں وہ ایجوکیشن میں تھی، میں کہہ رہی تھی اصل میں ایکچولی ایک معاشرے کا کارآمد فرد بننے کے لیے ایکچولی یہاں تک ملک کو ایسی اتنی سائنسسٹ چاہیے. اب مفتی صاحب ڈپریشن سے میرا دماغ اور تنہائی مجھے کیا کر رہی ہے؟ کھا رہی ہے، کیونکہ نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، کھا رہی ہے تنہائی. تو میں پھر کچھ رشتے بتاتا ہوں تو رشتے والوں کو وہ خاتون پسند نہیں آ رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں بھائی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو ہے مگر بیچاری کی اب عمر زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے نہیں چاہیے. تو وہ پھر خاتون کہتی ہیں آپ ان کو سمجھائیں کہ اصل کیا ہوتے ہیں اخلاق. میں کہتا ہوں میں سمجھا رہا ہوں مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی کہاں سے آئے گا سمجھ میں؟ ہیں سمجھا تو رہا ہوں میں بھائی. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. اب آپ سے نکاح کرے گا وہ جو آپ سے بھی عمر میں اور وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. پھر ایسی 40 سال کی خواتین کو میں بتاتا ہوں یہ 50 سال والا تو
کہتی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اخلاق. یہ بابا اخلاق کا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بزرگ ہیں, ان کی سفید داڑھی کو مت دیکھو, ان کی تہجد کو, ان کی اخلاق. کہہ رہے نہیں بھائی مجھے, میں ایک خاتون کے تھی, عمر زیادہ ہو گئی, میں نے ایک رشتہ بتایا ان سے تھوڑا سا 5 سال بڑا, تو ان کا فون آیا خاتون کے, کہہ رہی ہے جب بات کرتے ہیں تو منہ سے تھوک نکلتا ہے ان کے, کچھ کوئی اور بھیجو. میں نے کہا جب آگے کے دانت ہی نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ آ جاتا ہے نا, تو ڈائریکٹ آ جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے کسی بوڑھے کی توہین مقصد نہیں ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ کرامت الشیب المسلم, جس کی عمر زیادہ سفید ریش وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے. لیکن نکاح کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں, وہ کچھ اور ہوتے ہیں نکاح کے جو معیارات ہیں. ہاں کوئی بوڑھا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ پھر ایسی عورت سے کر لے گا 40-45 سال کی, 45 سال والی ہے وہ پھر 50-55 سے, پھر آپ تیار ہو جاؤ. وہ بوڑھا تیار ہے بھائی 50 سال کا ہو کے 40 سال والی سے, لیکن 40 سال والی کہہ رہی ہے مجھے نہیں کرنی, تو اب ٹھیک ہے پھر ایجوکیشن پڑھو اور پڑھو, آگے بڑھو. نیچر سے ہرگز بغاوت مت کرو. ہاں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جلدی شادی ہو. عورت اگر پڑھنا چاہتی ہے تو وہ شوہر سے پہلے ایگریمنٹ کرے کہ میں پڑھوں گی لیکن تمہارے خرچے پر. نہیں آ رہی بات؟ میں ڈاکٹر بنوں گی تو فائدہ باپ کو نہیں ہوگا, فائدہ کس کو ہوگا؟ شوہر اور سسرال کو. تو میری تعلیم پہ میرا باپ خرچ نہیں کرے گا, تیرا باپ خرچ کرے گا. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے یہ قانون بننا چاہیے. اگر حکومت نہیں بناتی, معاشرے میں اس کو رواج دینا چاہیے. غیرت, اس میں یہ بھی تھا کہ غیرت ویرت کچھ نہیں ہوتا, اس قسم کے غیرت ہی سب کچھ ہوتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ غیرت ختم ہو گئی ہے, لہذا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے جس پہ خرچہ باپ نے کیا ہو. پھل کون اٹھائے, پھل کون کھائے, ہم کھائیں. میں کہتا ہوں ریڈی میڈ ڈاکٹر سے شادی مت کرو. کم عمر لڑکی, آپ بھی عمر میں کم ہو, نکاح کر لو. ابا سے بولو ابا اپنی بہو کو جتنا خرچہ آپ کریں ڈاکٹر بنائیں, باقی کون کرے گا؟ تو آپ کی بہو بھی ڈاکٹر اور میری بیوی بھی ڈاکٹر, PhD ڈاکٹر بھی بنے گی اور پروفیسر بھی بنے گی, جو بھی بنے گی ہمارے خرچے میں بنے گی, کیونکہ اس سے ہماری معاشرے میں کیا ہوگی؟ عزت. لوگ بولیں گے ان کی وائف کیا ہیں, بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ اور اس سے زیادہ عزت جب ہوگی کہ کس کے خرچے پہ ہیں؟ ان کے خرچے پہ ڈاکٹر ہیں. مزہ آئے گا. تو یہ بھی کیا بننا چاہیے؟ عورتوں کی آزادی پہ بینر لگانے ہیں تو اس قسم کے بینر لگائے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ جو ڈاکٹر لڑکیوں کی شادیاں ہو کے جب گھر جاتی ہیں تو سارا MBBS گیا تیل لینے. وہ بیچاری کیا کر رہی ہوتی ہے؟ استری کرنی چاہیے شوہر کے کپڑوں پر, پوچھا بھی لگانا چاہیے. گھر کے کام تو عورت کی ذمہ داری ہے, لیکن جو اس نے اتنی اس پہ محنت کی ہے اور ایک معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے, تو اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو سب سے پہلی بات دیکھو, گھر کے کام کرنا یہ توہین کی بات نہیں ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم گھر میں روٹی نہیں پکائیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, تو اور ایک طرف یہ کہ ہمارے ساتھ مرد کھانا پکائے گا. تو آپ کے لیے کھانا پکانا اگر توہینی, تو مرد کے لیے بھی تو پھر توہین ہونا چاہیے نا. بات یہ ہے کہ گھر کے کام تو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا, باہر کے کام مرد کے ذمے ہیں اور گھر کے کام کس کے ذمے؟ عورت کے. اگر آپ اچھی اونچی فیملی ہے تو پھر تو ملازم رکھنا چاہیے. متوسط درجے کی فیملی ہے تو متوسط فیملیوں میں گھر کی عورتیں ہی گھر کے کام کرتی ہیں. بڑی فیملیاں ہیں جو زیادہ مالدار ہیں, ان میں آپ نہ کریں کام. کیوں؟ آپ بولے بھائی ہم نے اپنے باپ کے گھر کبھی جھاڑو نہیں لگائی. ہم یہاں کے فقہا نے لکھا ہے کہ عورت اپنے باپ کے گھر میں جیسے رہتی تھی تو شوہر کے گھر میں بھی اس کا اسٹائل وہی ہوگا. اور اس کے باپ کے گھر میں وہ کبھی جھاڑو نہیں لگائی, کبھی پوچھا نہیں لگایا, اتنے مالدار لوگ تھے کہ خانسامہ ہوتا تھا جو سارے کام کرتا تھا, تو شوہر کو بھی ایک عدد خانسامہ پرووائڈ کرنا پڑے گا. یہ لازمی ہے, ورنہ خود خانسامہ بن جائے تھوڑے دنوں کے لیے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے مطابق دینا, جو اس کے اسٹینڈرڈ ہے اسی کے مطابق دینا ہے. اور اگر متوسط درجے کی ہے تو بھائی جیسے اپنے والدین کے گھر میں, تو یہاں بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو مرد جیسے باہر کے کام کر کے خانسامہ نہیں بن جاتا, تو عورت گھر کے کام کر کے ماسی نہیں بن جاتی. لیکن عورتوں کو ان کاموں سے کیا بنایا جا رہا ہے؟ باغی. ہم کیوں کریں گھر کے کام, ہم کیوں کریں گھر کے کام؟ تو پھر جب آپ بھی نہیں کرو گی, میاں باہر کے بھی کرے گا, گھر کے بھی کرے گا, تو پاگل ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. اس کو باہر کے کام کرنے دو, آپ کس کے کام کرو؟ گھر کے کام کرو. یہی عزت اور عافیت کی زندگی ہے. یا پھر گھر کے کام ہی رہنے دو, تو گھر تو برباد ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو پاگل ہو جائیں گے. تو تھوڑے دنوں میں یہ معاشرے کو باولے بنانے کی
کوشش. اور ایک بات یہ, جہاں خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے مردوں کے حقوق کی بھی بات ہونی چاہیے. کچھ مظالم ایسے ہیں جو کس پر ہو رہے ہیں؟ مردوں پر ہو رہے ہیں. جی ہاں, ایسے بھی ہے, اور بڑے خطرناک مظالم ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو عورت عدالت پہنچ جائے وہ عدالت سے خلا لے لیتی ہے, چاہے مرد ظالم ہو یا نہ ہو. اس میں کس کی حق تلفی ہے؟ مرد کی حق تلفی ہے. نمبر 2, عدالت بچوں کے معاملے میں ہمیشہ عورت کا ساتھ دیتی ہے. خرچہ مرد پہ ڈالتی ہے, بچے کس کو دیتی ہے؟ عورت کو. اور وہ بیچارہ عدالتوں کے کٹہرے میں جا کے اپنی اولاد سے بولو نا مل رہا ہوتا ہے. یہ بھی خوش قسمت لوگ. اور اس میں بسا اوقات عدالت اتنا خرچہ مرد پہ ڈال دیتی ہے جو اس کی دسترس سے بولو نا بھائی. یہ سب مشاہدے پر مبنی واقعات بتا رہا ہوں, حقیقت پر مبنی. اور پھر عورت کہیں اور شادی کر لے تو سوتیلے باپ کے ساتھ وہ بچوں کو رکھتی ہے. حقیقی باپ پھر بھی ان بچوں کو, جو عملی طور پر قانون تو لکھا ہوا ہے کہ باپ لے گا, لیکن صرف لکھے ہوئے کی حد تک ہے. عملاً باپ اپنی اولاد کو بولو بھائی نہیں لے سکتا. خودکشی کی ہے ایسے باپوں نے جن کی بیویاں ان سے اولادوں کو لے کے غائب ہو گئیں, ترس گئے, وہ 10 سال سے نہیں ملے. ایسے واقعات میرے علم میں آئے ہیں کہ بندوق یہاں رکھ کر باپ نے اپنے آپ کو گولی مار لی, اس پر آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. عورت کو اگر آزادی دینی ہے, ایک خاتون کا میرے پاس فون ہے, میرا شوہر ظلم کرتا تھا, میں نے اسے طلاق لے لی. میں نے کہا اس نے دی ہے؟ اس نے کہا دے دی طلاق. بڑا نالائق آدمی تھا یہ وہ, میں بچے لے کے آ گئی ہوں. میں نے کہا بچے صرف آپ کے ہیں؟ کہہ رہی نہیں اس کے بھی ہیں. تو میں نے کہا ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ آپ پر لازم ہے کہ آپ باپ کو بچوں سے ملائیں, اور ایک رات کے لیے بھی اس کے فقہا نے لکھے کہ کم از کم ایک رات کے لیے باپ کے پاس بچوں کو چھوڑنا پڑے گا جب تک وہ چھوٹے ہیں. جب بالغ ہو جائیں تو پھر کس کے پاس آئیں گے بچے؟ 7 سال کا بیٹا اور 9 سال کی بیٹی, یہ پھر کس کے پاس آئے گی؟ باپ کے پاس. اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر دونوں سے ملیں جا کے. کہہ رہی نہیں میں تو نہیں باپ کو, میں تو دوں گی نہیں باپ کو, نہ ملنے دوں گی, وہ تو بڑا ظالم تھا. میں نے کہا آپ کے لیے ظالم ہوگا نا, آپ نے بس ظلم کر رہا تھا تو ٹھیک ہے, آپ نے اس سے علیحدگی لے لی, ختم. بچوں کو کس بیس پر آپ اس سے علیحدہ کر رہی ہو بھائی؟ نہیں میں نے کہا اس کا مطلب آپ ظالم ہو. جو ہمارے سامنے جو حقیقت آ رہی ہے وہ کون, وہ جو ظلم جو نظر آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ آپ پر جو شوہر نے ظلم کیا وہ میرے سامنے نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سچ بول رہی ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہی ہو, لیکن یہ جو لائیو ظلم ہو رہا ہے یہ تو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. اس کا مطلب غلط کون ہے؟ آپ غلط ہو. جو عورت ابھی ظلم کر رہی ہے, بچوں کو باپ سے نہیں ملنے دے رہی, تو کیا اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس نے شوہر سے وفا کی ہوگی؟ جو ظالم ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ظالم ہوتے ہیں, جو عادل ہوتے ہیں وہ ہر جگہ عادل ہوتے ہیں. جو جیب کترا ہوتا ہے نا وہ پھر کسی کو معاف نہیں کرتا. جہاں موقع ملے گا جیب سے پیسہ, پھر یہ نہیں دیکھتا 500 روپے نکل رہا ہے 5000 نکل رہا ہے. تو میں نے کہا یہ جو ظلم آپ کر رہی ہو, بچوں کو باپ سے آپ نے ملنے سے محروم کر دیا. کیونکہ یہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے اپنے باپ سے, یعقوب علیہ السلام سے. باپ کی آنکھیں خراب ضائع ہو گئی رو رو کے. جیسے ماں کو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے, یہی محبت باپ کو بھی اپنی اولاد سے بے تحاشا. طلاق کے بعد بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں کہ عورتیں بچوں کو باپ سے چھین لیتی ہیں, وہ ترستا رہتا ہے. رائٹ اللہ نے عورت کو دی ہے, چھوٹے بچے کس کے پاس رہیں گے؟ ماں کے پاس رہیں گے, لیکن وہ ملنے سے بھی نہیں روک سکتی, اور ہفتے میں کم از کم ایک رات باپ کے ساتھ گزارنے سے بھی روکے گی. تو دنیا میں تو بھائی سب کچھ ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آخرت کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. ڈپریشن کے مریض میں نے دیکھے ہیں ایسے باپ, خودکشی کے واقعات آئے ہیں سامنے. ایسے لوگ مجھ سے ملے ہیں کہ یار غائب ہے, بچے لے کے کہیں شادی بھی کر لی, بچے بھی ادھر ہی, اور آپ دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہے کہ آپ جا کے چھنوا لو. صرف لکھا ہوا قانون ہے, پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بچے چھاپا پڑواؤ گے وہاں لے کے چلی جائے گی, صحیح ہے نا, وہ ادھر لے کے چلی جائے گی. اتنے ہیلے بہانے, اتنے طریقے وکیلوں نے سجائے ہوئے ہیں. تو عدالت سے تو کچھ بھی کیا کروایا جا سکتا ہے کسی بھی وقت پہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت اگر کہیں اور شادی کرتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی بچے اپنے پاس بولو بھائی نہیں رکھ سکتی. فوراً باپ کے حوالے کرنے پڑیں گے, اس کو فوراً باپ کے حوالے کرنے پڑیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا, سوتیلے باپ کے پاس رکھا جاتا ہے اوریجنل باپ کے ہوتے ہوئے. تو یہ کس کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ اس کے لیے کوئی آواز
نہیں اٹھاتا. تو ظلم عورتوں پر بھی ہوتا ہے مگر مردوں پر بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, کم از کم آواز اٹھائی جاتی ہے, عدالت میں دروازہ, لیکن مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے کوئی سننے والا بولو بھائی نہیں ہے. تو دونوں کے رائٹ پہ بات ہونی چاہیے. مگر میں نے بتایا جب مغرب سے جو یہ نعرہ آیا ہے نا, اس کا مطلب خواتین کے حقوق ہے ہی نہیں. اس کا مطلب بس فیملی سسٹم کو تباہ کرو, فیملی سسٹم کو ختم کرو. ہاں مرد کے ذمے کے اولاد کا خرچہ دے گا وہ, بشرطے کہ عورت اپنے بچوں کو اس سے ملاتی رہے. اگر نہیں ملا رہی پھر مرد کے ذمے خرچہ دینا نہیں ہے. دونوں کے پر لازم ہے کہ وہ اور تمیز سے ملائے. جس طرح سے عدالتوں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا, یہ بڑی ڈینجرس ہیں, بڑی خطرناک ہیں. باپ عدالت کے کٹہرے میں اپنے اولاد سے ملے, یہ باپ کو ایسے ہی غیرت آتی ہے نا, اس سے وہ پاگل ہونے لگتا ہے, کیونکہ باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اس میں. تو اب عدالت کا قانون تو چینج ہو نہیں ہو, لیکن میاں بیوی کو خود چاہیے نا بیٹھ کے وہ سوچیں کہ بھائی اگر ہم عدالت میں آ کے مل رہے ہوتے ہم پہ کیا گزر رہی ہوتی, تو ہم کیوں کسی تیسرے کو درمیان میں بٹھا کے ثالث بنائیں اور کچھ ایگریمنٹ کر لیں بھائی اس طرح سے ملاقات ہوگی آپس میں, ہفتے میں ایک دن یہاں ہوگا, اور کوئی ضمانت لے لے کہ یہ بچوں کو واپس پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری. ایسے نہ لے کے فرار ہو جائے. تو ان پر بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب ہمارے معاشرے میں ایک غلط ہو رہا ہے, اور بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن افسوس اس پر ہے کہ اس غلط پر کو صحیح کرنا تو دور کی بات, اس غلط پہ بات بھی بس جس پہ گزرتی ہے وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. جس کا کیس نہیں ہے وہ کہتا ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے, ہمیں اس میں کیا کرنا. تو افراط و تفریط ہے دونوں طرف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو یہ حقوق سمجھ میں آ گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو باقی اخلاقی ذمہ داریاں جو اللہ نے مرد پہ لگائی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. ایک بہت اہم اخلاقی ذمہ داری بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گھریلو زندگی میں, کیونکہ خواتین ڈے منایا ہے نا, تو اس لیے میں اس موضوع پر اتنی بات کر رہا ہوں. عورت کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی طرف سے اس کو عزت ملے, جو کہ آج کل بولو بھائی نہیں ملتی. سربراہ تو اللہ نے مرد ہی کو بنایا ہے, اور عورت کو ماتحت بنایا ہے, غلام نہیں بنایا. مرد اپنے آپ کو جب سربراہ سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرے ماتحت نہیں ہے بلکہ کیا ہے, غلام ہے. یہاں سے معاملہ کیا ہو جاتا ہے, خراب. ملک کا وزیر اعظم ہمارا سربراہ ہے, ہم ماتحت ہیں, ہم بات مانیں گے, کوئی بھی آرڈر دے گا مانیں گے. لیکن اگر ملک کا سربراہ ہمیں غلام سمجھنا شروع کر دے اور تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے تو پھر بغاوت پر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سے گھر اس لیے تباہ ہوتے ہیں کہ میاں اپنی منواتا تو ہے مگر تمیز سے, بولو بھائی, ٹھڈے مار مار کے. کیا ہو گیا, کیسے ٹھڈے مار مار کر, ٹھیک ہے نا, عزت نہیں دیتا. تمیز سے بات, ایک سینٹر ہونا چاہیے جس میں ایک مہینہ صرف تمیز سے بات کرنا سکھائی جائے. ایسا سینٹر ہونا چاہیے جس میں تمیز سے آئیے, بیٹھیے, جائیے. ڈانٹنا بھی ہو تو دفع ہو جائیے, بیٹا 100 دفعہ بولو دفع ہو جائیے, بولو 100 دفعہ. یہ پریکٹس کروانی چاہیے. تانے وانے جو اپنی جو زبان ہے نا اس سے تانے, طنز, یہ کیا ہونا چاہیے, یہ نکال دینے چاہیے. طنزیہ, تانے, کیا بولوں ابھی میں, آپ لوگ کہیں دینا شروع کر دے جا کے. تو یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہ اسلام کی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو, کیسا گھر میں اپنی بیٹی کو کیسی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتنی عزت دی حضرت فاطمہ کو بھائی. اور عرب معاشرے میں جہاں بیٹیوں کی عزت جانتے ہی نہیں تھے, کت قدر عزت دی ہے بیٹی کو. تو بیٹی کو ایسی دی ہوگی تو بیوی کو کتنی دی ہوگی عزت. بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی چنگیز خان بن کے ایک ٹھڈا مارا, یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے, تمیز نہیں ہے تمہیں, سوتے بڑا پڑا پڑا ادھر لگایا. ایک ہمارے دو بھائی کہیں جاب کرتے تھے, 15-20 سال پرانی بات ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی اور بیٹا, 2 بچے ہیں میرے, دونوں ذہنی مریض بن گئے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہا ہوں. انہوں نے بولا کیوں بن گئے, اس نے بتایا کہ میری وجہ سے بنے. خود بتایا کہ میں اتنا زور سے ڈانٹتا ہوں اور اتنا ہر وقت گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کا ماحول ہے کہ وہ دونوں کیا ہو گئے ہیں, بولو بھائی, پاگل ہو گئے. تو ایسے یہ غلط ہے, اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. تو آج